أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وشفينا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقاتلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات الله مومن کرام السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزا، قبل اس کے کہ میں اپنے سخن کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید راجو مرحوم کے جن کے توسط سے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں اور جن کی درخواست پہ جناب امیر علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے، اور جملہ مومنات اور بالخصوص وہ تمام افراد کہ جن کی جس طریقے سے بھی خدمات رہی ہیں جوگی پورہ کے سلسلے میں، درگاہ عالیہ کے سلسلے میں، وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعزا، ٹاپک تو میں نے کچھ اور انتخاب کیا تھا اور چاہتا یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں تاریخ جوگی پورہ کے سلسلے میں مستند واقعات، حکایات آپ کی خدمت میں عرض کروں، مگر زمانے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے نماز صبح کے بعد میں پھر اپنے ٹاپک کو چینج کر دیا۔ وہ بھی اہم ہے مگر اس سے زیادہ اہم وہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ ہود میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو۔ اور مفسرین نے جو اس کے سلسلے میں بیان کیا، نقل کیا، احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں، تو اس سے مراد صاحب امر علیہ السلام کی ذات ہے۔ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام کا ذکر ہو اور اس کو عام کیا جائے۔ جناب والا، جب احادیث کے مجامع کھنگالے جائیں تو ان میں اس طریقے کی احادیث نظر آتی ہیں کہ جو انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہیں، جن میں بعض روایات میں ذکر ہوا ہے، ائمہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ مومنین، وہ افراد کے جو اہل ایمان ہیں، وہ شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک دستہ یہ کہے گا کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک دستہ یہ کہے گا کہ آنا ہوتا تو آ جاتے، اب آنے والے نہیں ہے۔ ایک مختصر سا گروہ ہوگا کہ جو ان کی غیبت پہ یقین رکھتے ہوئے
ثبات قدم کے ساتھ کھڑا ہوگا تو ضروری ہے کہ ان کے چرچے کو عام کیا جائے، ان کے ذکر کو عام کیا جائے، اس لیے کہ روز قیامت جب ہم میدان حشر میں ہوں گے تو ان کے پرچم تلے ہوں گے۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتا دیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت پکارنے والے دن تمام افراد اپنے امام کے ساتھ ہوں گے۔ جو جناب امیر کے دور میں تھے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، جو امام حسن کے دور میں تھے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، جو امام حسین کے دور میں تھے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے تو فرمایا گیا ہے، حدیث متفق علیہ ہے، ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے اور دوسروں کے یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ جو مر جائے اور اس کو اس کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جہلیت کی موت مر گیا۔ بہت آسانی سے ہم ہنس کے مسکرا کے یہ سوچ لیا کرتے ہیں کہ شاید ہمیں امام کی معرفت حاصل ہو گئی۔ جناب جاننا اور ہوا کرتا ہے، پہچاننا اور ہوا کرتا ہے۔ اللہم صلی محمد محمد فرجم۔ ہم ابھی تک در حقیقت جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ پہچاننے اور جاننے میں فرق کیا ہے؟ پہچاننا کسے کہتے ہیں اور جاننا کسے کہتے ہیں؟ جناب والا فلاں صاحب کو جانتے کہ ہاں جانتے ہیں کہ کیسے ہیں، کہ رنگ ایسا ہے، قد ایسا ہے اور اس عہدے پہ فائز ہے۔ اچھا یہ کیا ہو گئی؟ کہا یہ ہے جان پہچانے۔ کیا کھاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، کیا پسند ہے ہمیں معلوم نہیں، کس وقت سوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، کس وقت اٹھتے ہیں۔ سامنے والا کہے گا آپ جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ پہچان یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کے روز و شب کا علم ہو، اس کی فکر کا علم ہو، وہ کیا پسند کرتا ہے اس کا علم ہو۔ تو امام کے سلسلے میں اگر اتنا علم ہے تو ہمیں معرفت ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہر نفس اپنے متعلق بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ جناب والا اللہم صلی محمد محمد واجل فرجم۔ مجلس علیہ رحمت ہیں، فاضل اعیاء علام کا بیان ہے کہ میں نجف اشرف میں مقدس اردبیلی کے دور کی بات ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ تقریباً 500 سال پرانا واقعہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں شب کی تاریکی میں سردی تھی اور مدرسے کے باہر ٹہل رہا تھا، ناگہاں کیا دیکھا کہ مقدس اردبیلی آ رہے ہیں۔ اسے بہار کی 52ویں جلد میں علامہ مجلسی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا وثوق کے ساتھ میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مقدس اردبیلی آ رہے ہیں۔ جناب والا اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، واقعے سے پہلے کہ ہمارے تمام علماء مقدس ہیں، ہمارے تمام علماء جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں، مگر ان کے درمیان میں بھی جسے یہ لقب ملا مقدس کا وہ احمد اردبیلی ہیں۔ لقب ملنے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے جناب والا کہ تقدس کا عالم یہ تھا کہ جب کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جاتے تھے اور رفع حاجت کی ضرورت ہوتی تھی تو کربلا سے اتنی دور چلے جاتے تھے کہ امام عالی مقام کے حرم کے منارے نظر آنے بند ہو جاتے تھے۔ جب پوچھا جاتا تھا کہ اس کا سبب کیا ہے تو کہتے تھے یہاں آل رسول کا خون بہا ہے، یہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تجدید وضو کی جائے۔ جب قلب اس حد تک پاک ہوا کرتا ہے تو لقب مقدس ملا کرتا ہے، اور جب انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوا کرتی ہے تو پھر زمان و مکان کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، براہ راست اپنے امام کی زیارت ہوا کرتی ہے۔ تو جناب والا مقدس اردبیلی آ رہے ہیں اور فاضل علام کیا دیکھتے ہیں کہ حرم کے دروازے خود بخود کھل گئے، تالے خود بخود کھل گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا میں خاموشی کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا، جیسے دروازہ ان کے لیے کھلا تھا ایسے ہی دروازہ میرے لیے کھلا رہ گیا۔ حکایت میں ایک نصیحت ہے، سچے علماء کا دامن جب انسان تھام لیا کرتا ہے نا تو جو اللہ کی طرف سے نعمتیں اس عالم کے لیے ہوا کرتی ہیں وہی اس سے محبت کرنے والوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ کہتے میں بھی اس در سے وارد ہو گیا، اب کیا دیکھتا ہوں
کہ زری کے پاس جا کے مقدس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنے آپ کو زری سے قریب کیا اور چہرے کو زری پہ رکھ دیا اور اب گفتگو کرنا شروع کیا۔ آواز تو سنتا تھا مگر یہ نہ سمجھ سکا کہ گفتگو کیا تھی۔ دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوئی، زری سے آواز آ رہی تھی، ادھر سے یہ گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں ناگہاں وہ زری سے ہٹے اور پھر انہوں نے سوئے کوفہ چلنا شروع کیا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا، مسجد کوفہ میں وارد ہو گئے۔ مسجد کوفہ میں آ گئے، اس محراب میں پہنچے جہاں پہ جناب امیر کے ضربت لگی ہے۔ محراب میں آنے کے بعد میں کیا دیکھا، ایک عربی سید بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس گئے، ہاتھوں کو چوما، پیشانی کو چوما، محو گفتگو ہو گئے، اپنے معاملات ان کے سامنے رکھنے لگے، وہ جوابات دینے لگے۔ کہتے ہیں اب جب لوٹ کے آئے، مقام حنانہ پہ پہنچے، سردی کی شدت تھی، مجھے چھینک آ گئی، پلٹ کے جو دیکھا فاضل میں علام، تم میرے سرور، میرے آقا میں ہوں۔ کہا تم کیسے؟ کہا حضرت میں تو آپ کے ساتھ شروع سے ہوں، جب سے دروازہ کھلا تھا میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بس اس واقعے کو بھلا دو، ایسا کہ جیسے تم نے دیکھا ہی نہیں۔ کہا کیسی بات کرتے ہیں، جو آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو اور جسے دل نے قبول کر لیا ہو وہ بھلانے والا واقعہ نہیں ہوا کرتا۔ کہا کہ دیکھو جب تک میں زندہ ہوں اسے کسی سے بیان نہ کرنا۔ کہا میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کریں، واقعہ بیان کریں، ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے جناب والا۔ کہتے ہیں فاضل علام تمہارے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، ہم تمہیں جوابات دے دیتے ہیں، مگر کچھ سوال تو ہمارے بھی ہوا کرتے ہیں نا، ہم اپنے سوالات کس کے سامنے رکھیں، کس سے پوچھیں؟ ان کی بارگاہ میں پہنچے کہ جو حلال مشکلات ہیں، جناب امیر کی خدمت میں آ کے کہا آقا میرے سوالات ہیں، مجھے جواب دے دیں۔ حضرت نے کہا اے مقدس یہ بتاؤ کہ تمہارے زمانے کا امام کون ہے؟ بس یہاں لانا چاہتا تھا آپ کو، تمہارے زمانے کا امام کون ہے؟ فاضل جواب ہم دے دیں گے مگر اپنے امام کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ ان کی خدمت میں، آقا کہاں پاؤں؟ مسجد کوفہ میں ملیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب امیر بھی ہمارے، امام حسن مجتبیٰ بھی ہمارے، حسین شہید کربلا بھی ہمارے، مگر ان کی محبت کے ساتھ ساتھ کہیں یہ کوتاہی ہم سے نہ ہو کہ ہم اپنے امام کو بھلا دیں۔ اپنے امام کو یاد رکھنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ پوچھا گیا آخری دور میں اللہ کے نبی سب سے بہترین افراد کون سے ہوں گے؟ کہا وہ ہوں گے کہ جن کی دلوں میں ان کے امام کی یاد برقرار ہوا کرتی ہے۔ جناب والا ایک بار انسان پکار کے تو دیکھے، حاضر ہیں، پہنچ جائیں گے، بس کوتاہی ہماری طرف سے ہوا کرتی ہے، غلطیاں ہماری طرف سے ہوا کرتی ہیں۔ پیغام ہے آپ کی خدمت میں، خود ہمارے پاس لوگ آگے کہا کرتے ہیں مولانا بڑا مسئلہ پھنس گیا، اللہ سے دعا کر دیں، پیروں کے پاس جا رہے ہیں، درگاہوں پہ یعنی قبروں پہ جا رہے ہیں، صوفیوں کے پاس جا رہے ہیں، سب جگہ جا رہے ہیں مگر نہیں آتے اس کی درگاہ پہ کہ جس کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ رات کے 2 بجے تک چیٹنگ ہو رہی ہے کن افراد سے کہ نہ جن کا نام معلوم ہے، نہ جن کا پتہ معلوم ہے، نہ جن کو جانتے ہیں، نہ جن کو پہچانتے ہیں، ہے نا؟ آنکھیں بوجھل ہو گئیں، موبائل ہاتھ سے گر گیا تو رکھا، سب سے گفتگو کی مگر اس سے نہ کی کہ جس سے گفتگو کرنی تھی۔ کبھی سوتے وقت پکارا اے یوسف زہرا، زمانہ پرشوب ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیسی ہے۔ آقا آپ کے جد نے کہا ہے مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اے فرزند نبی میری اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں مومن ہوں، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں آپ کی جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ اے آقا آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں۔ اے یوسف زہرا دیکھو جب رات میں تہجد کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا، میرے والدین کے لیے دعا کرنا، میری اولاد کے لیے دعا کرنا، آقا میرے حق میں دعا کرنا، اے یوسف زہرا کتنا سخت ہے یہ کان سب کی آوازیں سنے نہ سن سکے تو آپ کی
میں نے مصائب کا کوئی جملہ نہیں پڑھا، یہ دل ہے جو محبت سے سرشار ہیں، جو آنکھوں میں آنسو لے کے آ گئے۔ آوازیں بلند ہوتی رہیں جناب والا، ظہور میں جلدی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کیا تھا 500 سال بعد آنا تھا۔ بنی اسرائیل پہ جب سختیاں بڑھ گئی، سجدے میں سر رکھ کے کہا مالک اب سر سے پانی گزر چکا، الہی رحم کر اپنی حجت کو بھیج دے، الہی اپنی حجت کو بھیج دے۔ اللہ نے 500 سال تاخیر سے پہلے موسیٰ کو دنیا میں بھیج دیا۔ ارے اگر ہماری آوازیں بھی بلند ہو، عجب نہیں یہ آنکھیں مرنے سے پہلے اس کی زیارت کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آواز دے انسان، آقا کتنا سخت ہے، آنکھیں سب دیکھیں اور نہ دیکھیں تو جمال انور کو۔ آقا وہ دور تھا کہ جب لوگ اپنی مشکلات کو اپنے ائمہ کے حضور لے کے پہنچا کرتے تھے۔ میں کس کے حضور پہنچوں سرور، میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا مگر آپ مجھے تو دیکھتے ہیں۔ پکارنے والے جب پکارا کرتے ہیں وہ مدد کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرما رہے تھے ان کی غیبت ہوگی اور طولانی غیبت ہوگی۔ لوگوں نے کہا آقا جب غیبت ہوگی تو کیسے پائیں گے؟ کہا نانا گھبراؤ نا، ان کا وجود مقدس ایسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا سورج ہوا کرتا ہے۔ بادل بھلے سے آ جائیں مگر نور سے عالم کو منور کیا کرتا ہے۔ تم پکار کے تو دیکھنا، تمہاری مدد کے لیے موجود ہے، بس شرط یہ ہے کہ رابطہ قوی ہو، رابطہ مضبوط ہو۔ اللہ اکبر۔ مجلسی علیہ رحمہ نے بھی لکھا اور فاضل تنکبونی نے واقعے کو مفصل بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ علامہ ہلی زیارت کربلا مقدس کے لیے نکلے ہیں، راستے میں جب پہنچے تو دوران سفر دل میں یہ تمنا ہوئی ارے ہم تو سب کے سوالات کے جواب دیا کرتے ہیں، سب ہمارے پاس آ کے اپنے سوالات پوچھتے ہیں، مگر اس بے قرار دل کو کون دوا دے؟ میرے بھی تو کچھ سوالات ہیں، ایک کاش میرا امام میرے پاس ہوتا تو میں بھی درد دل بیان کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس یہ نظریں دیکھنے لگیں، دائیں طرف دیکھتی ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتی ہیں، کہاں ہے وہ کہ جو دوائے درد دل ہے؟ اللہ اکبر۔ بادیہ سے ایک سید عربی کو آتے ہوئے دیکھا اور قریب آئے، سلام کیا شیخ کو، شیخ نے جواب دیا، دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ شیخ نے کہا باتوں سے ایسا لگا کہ بہت بڑے عالم کو پا لیا۔ اب جو دل کے سوالات تھے نا وہ سب کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ ایک مسئلے میں ان سے اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے جب مسئلہ بیان کیا تو میں نے کہا کہ سیدنا یہ مسئلہ ایسے کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا دلیل؟ انہوں نے کہا تمہارے پاس شیخ طوسی کی کتاب التہذیب جو ہے نا، گھر میں فلاں صفحے کو دیکھنا، فلاں جلد کو دیکھنا، اس پہ یہ حدیث ملے گی۔ جب بتا دینا تو کہتے ہیں کہ جناب والا یہ سلسلہ چلتا رہا اور اب مجھے شک ہوا، مجھے شبہ ہوا کہ کہیں یہ وہی تو نہیں کہ جن کی میں امید لگائے ہوئے تھا، جن کی زیارت کے لیے بے قرار تھا۔ کہتے ہیں کہ جانور کو ہانکنے والی چھڑی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ اللہ اکبر۔ امام کی اپنے چاہنے والے سے محبت تو دیکھیے، سید عربی گھوڑے سے پیدل اترے اور چھڑی کو اٹھایا اور شیخ کی طرف بڑھایا۔ شیخ نے سید کو دیکھا، سید نے شیخ کو دیکھا، ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہے، ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہے۔ اب جب شیخ نے یہ دیکھا تو دل میں یہ تھا ہو نہ ہو کہیں یہ وہ تو نہیں ہے۔ حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے، روندے ہوئے گلے سے
ایک آہ کے ساتھ سوال کیا، سید آخری سوال پوچھ لوں؟ ہاں شیخ پوچھو۔ سید یہ بتائیں، اس عالم غربت میں، اس عالم تنہائی میں، اس عالم سختی میں کیا ایسا ممکن ہے کوئی اپنے امام کی زیارت کر لے؟ کیا ممکن ہے کہ امام اس کے پاس آ جائیں؟ کیا ممکن ہے کہ وہ اپنے امام کو در کر لے؟ سید مسکرائے، شیخ جانتے ہو کچھ جیالے ایسے ہوا کرتے ہیں، وہ جیالے کہ صبح و شام جو رویا کرتے ہیں محبت میں، جن کی چشمان کبھی خشک نہیں ہوتی، جب وہ تنہائی میں پکارتے ہیں نا اپنے امام کو، تو ان کا امام ان کا مونس بنتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوران گفتگو جب وہ کسی سوال میں مشکوک جواب میں مشکوک ہوتے ہیں تو ان کا امام ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور شیخ جب سواری کو ہانکنے والی چھڑی ہاتھ سے گر جاتی ہے نا تو اس کے احترام میں امام سواری سے اترتا ہے، اور شیخ پھر چھڑی کو اٹھا کے اس کی طرف بڑھاتا ہے، اور بڑھانے کے بعد میں ہاتھ میں تھماتا ہے، دونوں میں بس اتنا فاصلہ ہوتا ہے، ایک سیرا امام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا سیرا ماموم کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میرے سید و سردار، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، آپ نے بتایا نا یہ کہہ کے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، اب جب ہوش آیا تو پیروں کے نشان تھے، سواری کے امام نہ تھے۔ بلائے تو صحیح، پکارے تو صحیح، آواز تو دے۔ جناب والا مسئلہ ہماری طرف سے ہے، حجاب ان پہ نہیں ہے، حجاب ہماری آنکھوں پہ ہے۔ وہ آنکھیں جو صبح و شب نامحرم کو دیکھتی ہوں، ان چیزوں کو دیکھتی ہوں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ نے منع کیا تھا، کیا وہ جمال انور کو دیکھ سکتی ہیں؟ انما یرید اللہ کی آیت روک لے گی۔ وہ کان کے جو صبح و شب ایسی چیزوں کو سنتے ہوں کہ جنہیں سننے سے اللہ نے منع کیا۔ مجمع عام میں اب تو ایئر فون لگا کے سنا جا سکتا ہے، لوگ سنے نہ سنے، مگر وہ تو سنتا ہے کہ جو خالق ہے ان کانوں کا، وہ تو سنتا ہے کہ جو دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے۔ کیا ایسے کان اس کی آواز کو سن سکتے ہیں؟ جناب والا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب والا یہ محبت ہوا کرتی ہے، جب تڑپ ہوتی ہے نا تو وہ آتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے وہ آتے ہیں۔ عبداللہ بن سعد حمیری نے امام کو خدمت میں خط لکھ کے عرض کیا، آقا نظر کرم بنائے رکھنا، تو ادھر سے جواب آیا، سعد بن عبداللہ کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہماری نظریں تم پہ نہیں ہیں؟ اے عبداللہ کے بیٹے، ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب ہم تم پہ نظر نہ رکھیں، اور یاد رکھو اگر ہمارا لطف و کرم تم پہ نہ ہو تو زمانہ تمہیں فنا کر دے۔ اے سعد یاد رکھو تمہارے نامۂ اعمال ہم تک پہنچا کرتے ہیں، جب وہ اچھے ہوا کرتے ہیں تو ہم تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جب تمہاری کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں تو تمہارے لیے استغفار کیا کرتے ہیں۔ اے عبداللہ کے بیٹے، یہ ہرگز تصور نہ کرنا کہ ہم نے تمہیں بھلا دیا، تم بھلا دو وہ بات الگ ہے، مگر ہم تمہیں نہیں بھلاتے، ہر لمحے تمہارے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ یہ امام ہوا کرتے ہیں، امام رؤوف انہیں کہا کرتے ہیں کہ
کہ جن کے ذریعے اللہ کے مظہر کو سمجھا جاتا ہے، مظہر صفات الہیہ یہ ہیں۔ ہم نے رحمان اور رحیم اللہ کو کہا مگر ان کے ذریعے سمجھا کہ وہ رحمان کیسے ہے اور رحیم کیسے ہے۔ اگر یہ ذوات مقدسہ نہ ہوتی تو ہمیں خبر نہ ہوتی کہ اللہ رحمان کیسے ہے، رحیم کیسے ہے۔ انہوں نے ہمارے معاملات کو آسان کر دیا۔ ایک گزارش آپ کی خدمت میں ہے، اور بس اس کو ایک چھوٹے بھائی کی یا اپنے بچے کی نصیحت سمجھ لینا کہ اگر خوش نہ کر سکیں تو کم سے کم دل کو رنجیدہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دل بہت زیادہ داغ دیکھے ہوئے ہے، صبح شام اپنے اجداد کے اوپر گریا کرتے ہیں۔ جناب والا ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو امام کو رنجیدہ کر دے، اور سب سے زیادہ رنجیدہ وہ عمل کرتا ہے کہ جب دو مومن آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ محرم آنے والا ہے، اپنے معاملات کو درست رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو انا کی خاطر میرا ہاتھ اپنے کسی بھائی کے گریبان پہ چلا جائے۔ بس یاد رکھیں جناب والا عطیہ اوفی ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ کے ساتھ کربلا میں ہیں، پہلے ظاہر ہے نا دونوں کے دونوں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے زیارت کی امام عالی مقام کی، مصائب نہیں پڑھ رہا، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے بھی لکھا اور دیگر علماء نے لکھا، عمالی میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جابر نے دوران زیارت کہا کہ اللہ ہمیں آپ کے ساتھ محشور کرے، ہم آپ کے ساتھ ہوں، ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوں۔ تو جب یہ لوگ لوٹنے لگے تو عطیہ نے جناب جابر سے کہا کہ ہم کوفہ کے قریب آ گئے۔ جناب جابر نے کہا اچھا عطیہ ایک نصیحت کر دوں تم کو۔ جناب عطیہ نے کہا اس سے پہلے ایک سوال ہے۔ کہا پوچھو سوال کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے نہ ہماری گردنیں کٹیں، نہ ہمارے بچے یتیم ہوئے، نہ ہماری خواتین جو ہیں وہ اسیر کی گئیں، نہ ہمارے جسموں پہ گھوڑے دوڑے، تو پھر ہم کیسے کربلا والوں کے ساتھ ہو گئے؟ جابر نے کہا بس اس میں شک نہ کرنا، یہ بتا عطیہ کہ کیا پسند نہیں کرتا تھا کہ کربلا میں حسین کے ساتھ قتل کیا جاتا؟ کہا اللہ کی قسم تمنا تو یہی تھی۔ کہا بس اگر تمنا یہی تھی تو یاد رکھ ان میں سے ہی ہے۔ کہا ایسے کیسے کہتے ہو؟ کہا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا انسان روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا کہ جس سے محبت کرتا ہوگا۔ عطیہ جان لے محبت کر محمد و آل محمد کے شیعوں سے، چاہے ان میں سے کوئی فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور دشمنی رکھ آل محمد کے دشمنوں سے، چاہے کیسے ہی شبیہ زندہ داد کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اہل جنت کے ساتھ ہونا، اہل جہنم کے ساتھ نہ ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنگ جمل کے بعد ایک شخص مسکراتا ہوا آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ جناب امیر نے کہا مسکراہٹ کے ساتھ آنسو کیسے؟ کہا آپ جیت گئے اس لیے ہنس رہا ہوں، میرا بھائی اس جنگ کو دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا اس لیے رو رہا ہوں، بڑی تمنا تھی آپ کی رکاب میں آپ کا ساتھ دے۔ امام مسکرا کے بولے جمل میں وہ بھی تھا اور جمل میں صبح قیامت تک آنے والے وہ سب ہیں کہ جو تمنا رکھتے تھے اگر علی کے دور میں ہوتے تو علی کا ساتھ دیتے۔ زمان و مکان کی قید ہماری محبت پہ ختم ہو جاتی ہے، تم محبت کرو، نجات ہمارے ذریعے ہے۔ تو یہ ہے جناب والا، وہ تھامتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں۔ ہاں بس رنج کب ہوتا ہے کہ جب دو علی ولی اللہ کہنے والے ایک دوسرے کے دستبا گریبا ہو جائیں۔ رجال کسی کی حدیث سنا رہا ہوں جناب والا، حدیث سنیں۔ مفضل ابن عمرو علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کوفہ کے بازار میں دو شخص تھے جو دستبا گریبا ہو گئے اور دونوں علی ولی اللہ کے قائل تھے۔ جب یہ دیکھا تو انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا چلو میرے گھر چلو۔ اپنے گھر پہ لے کے آ گئے اور پوچھا کہ مسئلہ کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا غالباً 10 یا 12 ہزار درہم کا تھا۔ اچھا مفضل نے کہا بیٹھو۔ گھر میں آئے اور آنے کے بعد میں ایک کیس لے کے، پیسوں کی تھیلی لے کے، اور آنے کے بعد کہا اسے گن لو۔ اس نے سکوں کو گننے کے بعد کہا کہ اس رقم کو ہرگز نہ لوں گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ نہیں،
مفضل تم سے نہیں لے سکتا. بولے کیوں؟ کہ تمہارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اتنے سارے سکے تم مجھے دے سکو. یہ بتاؤ یہ مال کہاں سے آیا؟ یہ بتاؤ یہ مال کہاں سے لے کے آئے جناب والا؟ بس جب یہ سنا تو مفضل رونے لگے اور کہا کہ میں مدینہ میں تھا، مدینہ میں حضرت کی خدمت میں تھا. جب میں چلنے لگا تو حضرت نے کچھ مال مجھے دے کے کہا مفضل جاؤ، کوفہ میں ہمارے شیعہ رہتے ہیں. مفضل دیکھو جب کبھی شیعوں میں کوئی اختلاف ہونا تو یہ کہنا کہ جعفر ابن محمد نے مال بھیجا ہے، اس کے ذریعے ان کی اصلاح کر دینا، اس لیے کہ اللہ کی قسم تمہارا آپس میں اختلاف تمہارے امام کو بہت تکلیف دیا کرتا ہے. تم میں اختلاف نہ کرو، تمہارے اختلاف سے تمہارے امام کو رنج ہوا کرتا ہے. بس اگر انہیں خوش نہ کر سکیں تو رنجیدہ نہ کریں. وہ دل بہت سارے داغ دیکھے ہوئے ہیں، واقع کربلا بھلایا نہیں گیا. لہذا اس کا خیال رکھنا ہے جناب والا کہ اگر خوش نہ کر سکے انسان تو رنجیدہ نہ کرے. اتحاد باقی رہے، صفوف کے اندر اتحاد رہے. جو اصول میں اور فروع میں علی ولی اللہ کا قائل ہے وہ ہمارا خون ہے، وہ ہماری جان ہے. اس کے جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. اس کے معاملے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہو جائے. اگر کوتاہی ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا امام ہم سے ناراض ہو جائے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑے عہدے پہ ہیں دربار ہارون میں ایک شیعہ ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک شراب پینے والا ہے. اب میں شراب پینے والوں کی تعریف نہیں کر رہا اور نعوذ باللہ من ذالک کو یہ نہ سمجھے کہ اس میں شراب پینے والوں کی کوئی فضیلت ہے. نہیں نہیں. پھر اس نے رجوع کیا تھا. کیا کہا گیا؟ شارب القمر کالعابد الوثن. شراب پینے والا بتوں کی پوجا کرنے والوں کے جیسا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے. مگر یہ امام کی نصیحت تھی جناب والا. یہ شیعہ ہے، بڑے عہدے پہ ہے، امام کا چاہنے والا ہے. اب یہ جو شراب پیتا ہے یہ اس کے دروازے پہ آ گیا سوال لے کے. خادم سے پوچھا کون کا؟ فلاں. کہا لوٹا دو، اس سے ملاقات نہیں کرنی. کہ کیوں؟ کہا شراب پینے والا ہے. لوٹا دیا گیا. نصیحت جناب والا شیخ صدوق علیہ رحمہ نے خصال میں روایت کو نقل کیا کہ جب جناب خضر موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو رہے تھے نا تو ایک نصیحت کی تھی اور کہا آخری نصیحت ہے اور موسیٰ اسے گراں باندھ لینا. زندگی میں ہمیشہ اس کو نظر میں رکھنا. دیکھو کسی گناہگار سے نفرت اس کے گناہ کے سبب مت کرنا کہ اس نے گناہ کیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لی ہو اور تم اسے گنہگار سمجھتے ہوئے حقیر گردانتے رہو. بلکہ اس کے ایمان کو دیکھنا. اگر صاحب ایمان تھا تو محبت کرنا اور اللہ سے اس کے حق میں دعا کرنا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے رویہ ہونا چاہیے جناب والا. انہوں نے لوٹا دیا. کچھ دنوں کے بعد یہ حج کے لیے گئے، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت سے ملاقات چاہتے ہیں. دروازے پہ پہنچے، حضرت نے کہا کہ میں ملاقات نہیں کروں گا. اب جب یہ سنا تو سمجھ گئے کہ جہنم کنفرم ہے. جسے امام نکال دے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. روئے، گریا کیا، میری ملاقات کرا دو. خادم نے کہا کہ نہیں. تو دروازے پہ بیٹھ گئے اور کہا اللہ کی قسم جب تک امام ملاقات نہ کریں گے دروازے سے نہ جاؤں گا. امام نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا آقا مجھ سے نہ ملاقات کی، آپ نے مجھے چھوڑ دیا. کہا تو نے بھی تو ہمارے چاہنے والوں کو چھوڑا تھا، تیرے دروازے پہ آیا تھا، تو نے نکال دیا تھا. مولا شراب پیتا تھا، یہ بتا ہمارا محب تھا یا نہیں تھا؟ کہا محب تھا. تو نے شراب چھوٹی سی چیز کے چکر میں ہماری محبت کا خیال نہ کیا. کہتا ہے کہ آقا مجھے معاف کر دے. کہا معاف جب کروں گا جب وہ معاف کر دے گا. آقا مدینہ میں کوفہ میں بڑا فاصلہ ہے، چشمِ زدن میں دروازے پہ اس کے کھڑے تھے اور اس کو دق الباب کیا. گھر سے نکلا، زمین پہ چہرے کو رکھ کے کہا اپنی جوتی میرے چہرے پہ رکھ دے. کہا میں نہیں رکھ سکتا. کہا نا جب تک نہیں رکھے گا جب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا. کہا کیوں کر کے نہیں جائے گا؟ کہا امام کو دکھاؤں گا یہ مہر لے کے آیا ہوں.
یہ مہر لے کے آیا ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ جب اس نے مسئلہ بیان کیا یہ رونے لگا، میرے امام کو مجھ جیسے شرابی سے اتنی محبت ہے، اللہ کی قسم آج کے بعد اب اسے کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ بس جناب والا میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ تو اپنی صفوف میں کبھی غیروں کو داخل کر کے اتحاد کو پامال نہ کریں، ان کو رنجیدہ نہ کریں۔ جب پکارا جاتا ہے وہ جب مدد کے لیے آیا کرتے ہیں، کوتاہی ہماری طرف سے ہوا کرتی ہے، ان کی طرف سے نہیں ہوا کرتی۔ محمد بن عیسیٰ کا دور ہے، مجلس علیہ رحمہ لکھتے ہیں، بس آخری واقعہ اور انشاءاللہ مصائب، تو جناب والا لکھتے ہیں، مجلس علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ انگریزوں کا دور ہے اور بحرین کے اوپر جو حاکم بن کے بھیجا گیا ہے وہ بدترین قسم کا ناسبی تھا، اور اس کا وزیر اس سے بڑا ناسبی تھا۔ وہ حاکم کے پاس انار لے کے آیا اور کہا کہ دیکھو اس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس نے کچھ ملائن کے نام دکھائے اور کہا کہ دیکھو یہ نام ہے۔ اب آپ دیکھو کہ ان کا رتبہ کتنا بڑا ہے کہ ان کا نام اناروں پہ ہے۔ اچھا، تو کہا کہ اب کیا ہو؟ کہا یہ ہو کہ یہ سارے کے سارے رافضی ہیں، یمنیوں کو بلاؤ، یہ بحرینی انہیں بلاؤ اور بلانے کے بعد ان سے اقرار کراؤ ان کی بزرگی کا۔ اگر یہ اقرار کریں تو صحیح، اور اگر نہ کریں تو 3 آپشن ان کے پاس ہیں، یا تو یہود و نصارہ کی طرح ذلیل ہو کے جزیہ دیں، یا ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے خواتین کو چھوڑ دو، یا ان کو اتنے ذلیل اور رسوا کر کے شکنجوں میں مبتلا کرو کہ یہ قتل ہو جائیں جناب والا سب کے سب۔ تو اب جب علماء کو بلایا گیا اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا گیا تو انہوں نے کہا 3 دن کی مہلت دے دو، ہم جواب دے دیں گے۔ 3 دن کی مہلت لے کے آ گئے۔ اب جب شب کا وقت آیا تو جو ان میں سب سے ظاہر شخص تھا اس کو بیابان میں بھیجا گیا اور کہا جا کے اب اللہ سے دعا کرو، اپنے امام کو پکارو۔ جناب والا امام کو پکارا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، صبح لوٹ کے آ گئے۔ دوسرے دن بھیجا گیا، تیسرے دن محمد بن عیسیٰ کو بھیجا گیا۔ جب تضرع کر رہے تھے تو ایک عربی سید کو آتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا جس سے مسئلہ ہے وہ اسے بیان کروں گا۔ کہا کس سے مسئلہ ہے؟ کہ اپنے وقت کے امام سے۔ کہا میں تمہارے وقت کا امام ہوں۔ کہا اگر وقت کے امام ہو تو میرے دل کی کیفیت سے آشنا ہو، اب الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جب یہ سنا تو کہا سنو، جاؤ حاکم کے دربار میں کل، اور جانے کے بعد میں اس سے یہ کہنا کہ دیکھو یہ کوئی کرامت نہیں ہے بلکہ ایک سانچہ ہے مٹی کا، کہ جب وہ انار کی کلی ہوا کرتی ہے یہ اس پہ لگا دیا کرتا ہے، وہ انار بڑھنے لگتا ہے، ان ملائن کے نام آنے لگتے ہیں، اور جو جو انار بڑھتا چلا جاتا ہے نام نمودار ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ سانچے کو ہٹا لیا کرتا ہے، اور جا کے بتا دو، بتا رہا ہوں کہ فلاں جگہ وہ سانچہ رکھا ہوا ہے، وہاں سے سانچے کو اٹھا لینا، اور اس کے بعد کہنا اب انار کو توڑ کے دیکھ، جب انار ٹوٹے گا تو اس کے اندر کیڑے ہوں گے اور اس کے اندر گندگی ہوگی، نجاست ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بس جناب والا جب یہ واقعہ بیان کر چکے، امام نے بات بتا دی، تو محمد بن عیسیٰ نے ایک سوال کیا شکایت کے لہجے میں، آقا 30واں دن ہے، معلوم ہے ہم پہ کیا گزری، اگر پہلے دن آ گئے ہوتے تو ہمارے معاملات درست ہو گئے ہوتے۔ امام نے مسکرا کے کہا تمہیں یقین نہیں تھا پہلے دن آنے کا، اگر 1 دن کی مہلت مانی ہوتی نا ہم پہلے دن پہنچ جاتے، تم نے 3 دن کی مانگی تھی، ہم تیسرے دن آ گئے، تو کوتاہی تمہاری طرف سے تھی، کوتاہی ہماری طرف سے نہیں تھی۔ بس جناب والا وہ ذات ہے کہ جس کے یہاں زمان و مکان کی قید نہیں ہوا کرتی، اپنے معاملات ان کی بارگاہ میں رکھیں، انشاءاللہ جواب ملے گا، معاملات آسان ہوں گے۔ ہاں عزیزو، کون ہے یہ؟ ارے اللہ کی وہ حجت کہ جو سب سے زیادہ صبر کرنے والی شخصیت ہے، کہ جس کے دل میں کربلا بھی ہے، سامرہ بھی ہے، کوفہ بھی ہے، اور مدینہ بھی ہے، جلتا ہوا دروازہ بھی ہے، کربلا میں ذبح ہوتے ہوئے بچے بھی ہیں، جو صبح و شام کہتا ہے اے میرے جدہ، حوادث زمان نے میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی کر دی، اے میرے دادا آپ پہ اتنا گریہ کرتا ہوں کہ جب آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو خون کے آنسو روتا ہوں۔ سید مکرم لکھتے ہیں کہ گیلان کے ایک عالم
عالم نے عمل کیا امام سے ملاقات کا اور خام میں امام کو دیکھا. آقا وہ کربلا کی کون سی مصیبت ہے جس پہ سب سے زیادہ گریا کرتے ہیں؟ امام سے پوچھتے ہیں کیا وہ امام حسین کی مصیبت ہے؟ کہا وہ ہوتے تو وہ بھی گریا کرتے. کیا وہ علی اکبر کی شہادت ہے؟ وہ ہوتے وہ بھی گریا کرتے. علی اصغر کی شہادت ہے؟ وہ ہوتے وہ بھی گریا کرتے. ارے وہ کون سی مصیبت ہے؟ ارے میری ماں میری پھوپھیوں کا خیمے سے برے نہ نکلنا اللہ اکبر کیسے برداشت کروں. ارے 61 ہجری کے مقتل میں آئیے چلیے دیکھیے ایک کڑیل جوان خیمے سے وقت رخصت کے لیے آیا. اب جو چلا ہے بوڑھا باپ پیچھے پیچھے ہے. ارے مڑ کے کہا بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے. اے علی اکبر ارے تمہیں معلوم نہیں ہے تم شبیہ پیمبر ہو. جب نانا کی زیارت کی تمنا ہوتی تھی ہم تمہیں دیکھ لیا کرتے تھے. جاؤ میرے لال علی اکبر. اب جو علی اکبر چلے آواز الہی گواہ رہنا تیری بارگاہ میں اسے بھیجتے ہیں جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ تھا. ارے بس میں نے مصائب کو تمام کیا. کربلا میں علی اکبر آئے ہیں 125 کو قتل کر کے لوٹے. اے بابا اس لوہے نے ارے بابا اس لوہے نے اذیت اللہ اکبر پیاس قتل کیے دیتی ہے. امام نے انگوٹھی اتار کے دہان میں ڈال دی. علی اکبر لوٹ گئے. قتال کرتے ہوئے بڑھتے جاتے تھے. منقذم نے نمیر ملون کہتا ہے اگر اسے قتل نہ کروں تو گویا عرب کا گناہ میری گردن پہ پیچھے سے آ کے اب جو سر پہ زخم ماری. ایک علی کوفہ میں 2 سر کے 2 ٹکڑے. ایک کربلا میں ارے گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال دی. بدن ٹکڑوں میں تقسیم کیا جانے لگا. اللہ اکبر مصیبت پہ مصیبت جب آئی. جب حسین دوڑے زینب نے بھائی کو تنہا دیکھا اپنے آپ کو گرا آگے نکال دیا. واہ قرۃ عینا واہ ثمرۃ فؤادا واہ غربت علی اکبر. پھوپھی نے اس دن کے لیے پالا تھا. حسین پہ سبقت لے گئی. علی اکبر پہ جا کے گرا دیا. چہرے کو چہرے پہ رکھا. عالم غربت میں داغ دیا. حسین علی اکبر کو بھول گئے. قریب آئے کہ بہن کا بازو تھاما. ابھی تو حسین زندہ ہے. خیمے سے کیوں نکلی؟ بہن کو خیمے میں چھوڑ کے جو لوٹے تو بدن میں طاقت نہ تھی. اپنے آپ کو گرایا خاک کو اٹھایا سر پہ ڈالا. اے علی اکبر ارے تمہارے ساتھ ساتھ لذت حیات ختم ہو گئی. اے علی اکبر